آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و روح الارواح و غذائیہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ابو داود نے اس حدیث کو نقل کیا سنن ابی داود میں۔ حضرت حسن بن سمرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن الحسن عن سمرہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہوتا ہے، تصبح عنہ یوم السابع، اس بچے کی طرف سے پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جائے، ویسمى، اور بچے کا نام رکھا جائے، ویحلق رأسہ، اور اس کے بال اتارے جائیں، اس کے سر کے بال اتارے جائیں۔ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ ہے۔ اس حدیث میں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، مزید اس پر جو ہے اور بھی احادیث ہیں، وہ انشاءاللہ ہم مزید منزلوں میں اس کو گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے کی پیدائش کے بعد عقیقہ کرنے کے حوالے سے آپ نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہوتا ہے۔ گروی کا معنی سمجھتے ہیں؟ مرتہن، رہن اسے دوسری زبان میں کہتے ہیں، گروی اسے اردو زبان میں کہتے ہیں۔ رہن اور گروی کیا چیز ہے؟ مثلا آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کسی کے پاس پیسہ طلب کرنے کے لیے گئے، قرض لینے کے لیے گئے، اس نے کہا کہ بھائی مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، تم لوٹاؤ گے یا نہیں، اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھوا جاؤ۔ تو وہ جتنا قرض لے رہا ہے اسی کے مقدار یا اسی کے قریب کوئی چیز اس کے پاس، جو وہ جس چیز سے وہ راضی ہو جائے، کوئی اپنی چیز اس کے پاس رکھوا دے اور کہے یہ چیز میری ہے لیکن میں اس کے بدلے میں تم سے قرضہ لے رہا ہوں، جب یہ قرضہ کی رقم لوٹاؤں گا تو اپنی چیز تم سے لے لوں گا۔ تو وہ چیز جو ہے جو اس نے قرض دینے والے کو دی ہے، حالانکہ یہ اس کی اپنی چیز ہے، تو اس چیز کو گروی کہتے ہیں، اس چیز کو رہن کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا، وہ تو آگے بھی ہم ارشاد کرتے ہیں، اسی طرح انسان جو ہے نا اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے، گروی ہے۔ یعنی انسان اپنے جنت میں جب آخرت میں جائے گا تو نہ وہ جنتی ہو سکے گا نہ وہ دوزخی ہو سکے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے جو مال گروی ہوتا ہے، جو سامان گروی ہوتا ہے، آپ نے وہ سامان دیا ہے لیکن آپ اس سامان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور جس نے وہ سامان گروی میں لیا ہے وہ بھی اس سامان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کل امرئ بما کسب رہین، کل نفس بما کسبت رہینہ، یہ مختلف مقامات پر ہے۔ فرمایا ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو نہ وہ جنت میں جا سکے گا نہ وہ دوزخ میں جا سکے گا، جب تک اس کے اعمال اسے مل نہ جائے۔ اگر اس کے اعمال جنتیوں والے ہوں گے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اگر اس کے اعمال دوزخیوں والے ہوں گے تو وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ اسی طرح دنیا میں بھی جو سامان گروی رکھایا جاتا ہے تو جس نے گروی رکھی ہے وہ بھی اسے استعمال نہیں کر سکتا، اور جس کا سامان ہے وہ بھی اسے استعمال نہیں
نہیں کر سکتا. یہ ہے مختصراً گروی کی تعریف، رہن کی تعریف. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہوتا ہے. یعنی جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے، وہ جو عقیقہ کا جانور ہے وہ گروی ہوتا ہے، وہ اس جانور کے بدلے میں یہ بچہ گروی ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اب اس کے چند مطالب بیان کیے محدثین نے، جو بالکل اسی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے گروی کا سامان وہ آپ کا ہوتا ہے لیکن آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہوتا ہے. اس کے چند مطالب بیان کیے. پہلا مطلب یہ بیان کیا جسے صاحب بہار شریعت نے بھی بیان کیا. فرمایا پہلا معنی یہ ہے کہ بچے کے اندر تمام اچھے اور عمدہ اخلاق ہوتے ہیں، تمام اچھے اور عمدہ خصائل ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، عمدہ خصائل ہوتے ہیں. اسے علم حاصل کرنے کے تمام، اس کے اندر علم حاصل کرنے کی تمام تر صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے. فہم و فراست کو قبول کرنے کی ساری صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن یہ ساری صلاحیتیں عقیقہ کے بدلے میں گروی ہوتی ہیں. جب عقیقہ کرے گا تب یہ صلاحیتیں اس پر ظاہر ہوں گی. یعنی اگر وہ عقیقہ نہ کرے تو اس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی ہے، ذکاوت بھی ہے، فطانت بھی ہے، سب کچھ ہے، اعلیٰ اخلاق بھی اس کے اندر موجود ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنی ذکاوت استعمال نہیں کر سکتا، وہ اپنی علمی استعداد و صلاحیت استعمال نہیں کر سکتا. اس کے اندر جو عمدہ خصائل اور عمدہ اخلاق ہیں وہ عمدہ خصائل و اخلاق کا اظہار نہیں کر سکتا. اس کی تمام تر صلاحیتیں، اس کے اندر اچھی صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن وہ ان تمام صلاحیتوں کو استعمال اور اختیار اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ اس کی تمام تر صلاحیتیں عقیقہ کے بدلے میں گروی ہیں. ادھر عقیقہ کیا جائے، ادھر اس کے نام پہ عقیقہ کر دیا جائے، ادھر اس کی ساری صلاحیتیں اس کے ساتھ ہونے لگ جاتی ہیں. ساری صلاحیتوں کا دروازہ، ادھر عقیقہ کیا جائے، ادھر ساری صلاحیتوں کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. صاحب بہار شریعت اس حدیث کا ایک ترجمہ اور ایک تشریح فرماتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ بچہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری صلاحیتیں اس کے جسم، اس کے بدن میں کب کارآمد ہوں گی؟ جب وہ عقیقہ کیے جائے گا. جب اس کا عقیقہ کیا جائے تو ساری صلاحیتیں اس کے اندر ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں بھی ذہین ہے، باپ بھی ذہین ہے، پورا خاندان ذہین ہے، لیکن بچہ پڑھائی میں دل نہیں لگاتا، بچہ پڑھائی میں فیل ہو جاتا ہے، بچے کو پڑھائی میں ذہن نہیں. تو لوگ گھبراتے ہیں کہ پورا خاندان پڑھے لکھوں کا ہے، ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہیں، ذہین ہیں، چھوٹی سی بات یا بڑی بات یا مشکل بات بھی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں. یہ بچہ غبی کیسے ہو گیا؟ تو اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں. ایک سبب یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اگر والدین بھی ذہین ہیں، خاندان والے بھی ذہین ہیں، اس کے باوجود بچہ پڑھائی میں اگر دل نہیں لگاتا تو ایک مرتبہ یہ بھی دیکھ لیجئے، اگر اس کا عقیقہ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اور کوئی سبب ہو سکتا ہے. اور اگر عقیقہ نہیں کیا ہوا تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، عقیقہ کر کے دیکھی، ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی برکت سے پھر وہ بچہ خاندانی صلاحیتوں کا حامل ہو جائے. وہ تمام خاندانی صلاحیتیں جو موروثی طور پر اس پر مل رہی ہیں، اس کو آ رہی ہیں، ان تمام صلاحیتوں کو وہ استعمال کرنے والا ہو جائے. اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے. دوسرا سبب اور اس کی دوسری تشریح جو بیان کی، فرمایا کہ ہر انسان کے اندر مدافعتی قوت ہوتی ہے، بلاؤں سے لڑنے کی قوت ہوتی ہے، بیماریوں سے لڑنے کی قوت انسان کے اندر ہوتی ہے نا، جسے مدافعتی قوت کہتے ہیں، قوت مدافعت کہتے ہیں. کہ باہر کی جو بھی بلا ہے، باہر کی جو بھی بیماری ہے، وہ ساری بیماریاں انسان کے اندر جاتی ہیں تو اندر اس کی قوت ہے جو ان بیماریوں سے لڑتی ہے اور ان بیماریوں کو پھیلنے سے روکتی ہے اور ختم کر دیتی ہے. اسے قوت مدافعت کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہر بچے کے اندر، ہر انسان کے اندر بلاؤں سے لڑنے کی، بیماری
بیماریوں سے لڑنے کی مدافعتی قوت ہوتی ہے، اسی طرح بچے کے اندر بھی قوت ہوتی ہے، لیکن وہ قوت اس وقت استعمال میں آتی ہے جب اس بچے کا عقیقہ کر لیا جائے۔ فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہے، معنی یہ ہے کہ بچے کے اندر بلاؤں سے لڑنے کی صلاحیت موجود ہے، بچے کے اندر بیماریوں سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت موجود ہے، لیکن وہ ساری قوتیں استعمال اس وقت ہوگی جب وہ اس بچے کا عقیقہ کر دیا جائے گا۔ جب تک عقیقہ نہ کیا جائے وہ بچہ بیمار رہے گا، جب تک عقیقہ نہ کیا جائے اس بچے کے ساتھ مختلف آسیبی معاملات ہوتے رہیں گے، بلاؤں کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ تو اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا خاندان صحیح ہے، خاندان میں کوئی بھی اس قدر بیمار نہیں ہوتا، لیکن نیا بچہ دنیا میں آیا، نیا مہمان خاندان میں آیا، وہ اکثر و بیشتر بیمار رہتا ہے۔ اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، ان اسباب میں سے یہ سبب بھی ہے اگر خاندان میں کوئی بچہ نیا پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے دن سے ہی لے کر اکثر و بیشتر بیمار رہتا ہے، تو پھر ایک مرتبہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس کا عقیقہ کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا عقیقہ کیا گیا ہے پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا سبب بھی ہو، اور اگر عقیقہ نہیں کیا گیا تو پھر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچے کے اندر بلاؤں سے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت تو موجود ہے، لیکن وہ طاقت استعمال میں اس وقت آئے گی جب بچے کا عقیقہ کر دیا جائے۔ تو جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ اکثر و بیشتر بیمار رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر قوت مدافعت تو موجود ہے، یہ برائیوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت تو موجود ہے، لیکن وہ بچہ اس طاقت کو استعمال اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ وہ ابھی گروی ہے۔ بالکل جس طرح مال آپ کا ہوتا ہے لیکن اس گروی والے مال کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح بچے کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ بچہ اپنی صلاحیتیں استعمال نہیں کر سکتا۔ دیکھیں کیسی خوبصورت بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے کہ آپ نے خود فرمایا میں جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہوں۔ جوامع الکلم کا معنی ہوتا ہے کہ الفاظ، کوئی بھی بات ہو اس کے الفاظ کم ہو، اس کے معنی بہت زیادہ ہوں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا جملہ، آپ کا چھوٹا سا فرمان ہے الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہے۔ اب اس کے کیسے معنی نکالے گئے؟ جب ان معنی کو ہم دیکھیں تو پھر ہم جب ان معنی کو دیکھیں اور پھر اپنے ماضی کی طرف غور کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہم کتنی غلطیاں کر آئے، اور ہمیں تو لگتا تھا کہ یہ سب قدرتی معمولات ہیں، حالانکہ یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ نہیں پایا، ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ بچہ بیمار ہوتا ہے، ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ بچے کے اندر اعلیٰ اخلاق کی صلاحیت موجود تھی لیکن ہم نے عقیقہ نہیں کیا تو وہ اب ماں باپ سے لڑتا ہے۔ تو اس کے اندر ساری اچھی صلاحیتیں موجود ہیں لیکن وہ صلاحیتیں استعمال نہیں کر سکتا، اس کی وجہ وہ خود نہیں بلکہ آپ ہوئے کہ آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی دو تشریح ہو گئی جو محدثین نے بیان کی، پہلی تشریح جو ہم نے کی تھی وہ صاحب بہار شریعت نے بیان کی، دوسری تشریح حکیم الامت رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، تیسری اور آخری تشریح ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے بیان کی۔ فرمایا کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، رسول اللہ نے فرمایا بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بچے کے اندر عمدہ اخلاق موجود ہیں، تمام تر چیزیں موجود ہیں، لیکن ان تمام تر عمدہ اخلاق کے باوجود والدین بچوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بچوں سے والدین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حالانکہ بچے کے اندر
تمام تر صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، لیکن وہ تمام تر خدمات کی صلاحیت وہ مفقود ہے، ابھی تک رکی ہوئی ہے، مسدود ہے۔ اور وہ کیوں مسدود ہے، کیوں رکی ہوئی ہے؟ کہ اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا۔ اگر عقیقہ کر دیا جاتا تو بچے کے اندر تمام تر وہ خدمات کی صلاحیت موجود ہے، اور انہی خدمات کی وجہ سے وہ والدین کی بھی خدمت کرنے لگ جاتا، والدین کا فرما بردار ہو جاتا۔ تو آج کل جو بچے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، اس کے بہت سی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب ہمارے ہاں دھوم دھڑکا تو بہت ہوتا ہے بچے کی ولادت پہ، جو کرنے والے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ حالانکہ دھوم دھڑکے میں ہم لاکھوں لگا دیں، یہاں تو 20-25 ہزار میں عقیقہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی سستے میں اگر آپ کوشش کریں تو عقیقہ کر سکتے ہیں۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ آپ نہیں کرتے، تو نہ کرنے والے کاموں میں آپ مبتلا کر دیا جاتے ہیں، پھر وہ آپ شیطان کے کاموں میں مبتلا کر دیا جاتے، پھر شیطان زندگی بھر اس بچے کو انگلیوں میں نچا رہا ہوتا ہے۔ ایک وجہ، اور فرمایا یہی وجہ ہے کہ والدین عقیقہ نہ کرنے کی وجہ سے زندگی بھر اپنی اولاد سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور فرمایا فقط یہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اپنی اولاد سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا، اور ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے بھی روایت کیا۔ فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، رسول اللہ نے فرمایا بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن بچے کے اندر والدین کی شفاعت کی صلاحیت موجود ہے، لیکن چونکہ اس کا عقیقہ نہیں کیا گیا دنیا میں، اس کی وجہ سے وہ صلاحیت ہونے کے باوجود اپنے والدین کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کر پائے گا۔ تو کتنی بڑی محرومی ہمارے لیے۔ اور یہ حدیث ہے جو رسول امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، بلکہ حدیث نہیں، امام احمد بن حنبل کی روایت، فرماتے ہیں کہ انہ اذا مات طفلا ولم يعق عنہ ولم يشفع فی والدیہ، وروی عن قتادہ انہ یحرم شفاعتہ، امام قتادہ سے بھی روایت ہے، امام احمد بن حنبل سے بھی روایت ہے۔ اور مفہوم یہی ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو اس کے والدین قیامت کے دن اپنے اس بچے کی طرف سے شفاعت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور وہ بچہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ معنی ہے الغلام مرتہن بعقیقتہ کا۔ یہ 3 معنی ہم نے بیان کیے، اور تینوں معنی آپ دیکھیے اور پھر اپنی اولاد میں غور کیجئے، اور ماضی میں جو آپ نے غلطی کی اس غلطی پر غور کیجئے، تو پھر آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کے بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سنا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں، ہم دینی درس پہ بیٹھے نہیں، علماء کی سنگت اختیار نہیں کی، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، تو اس وجہ سے ہم نے سب کچھ کیا اپنے بچوں کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے، لیکن پھر بالآخر جب بچہ جوان ہوا اور سب کچھ آپ نے کر دیا اس کے لیے، جب فائدہ لینے کی باری آئی تو بچے نے آپ کا منہ دکھا دیا اور وہ آپ کو پیٹھ دکھا کر چلا گیا، پھر آپ روتے پیٹتے رہ گئے۔ اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر ان تمام اسباب سے، اگر ان تمام برائیوں سے رکنا ہے، تمام برائیوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، اپنی اولاد کا عقیقہ کیجئے۔ عقیقہ بڑی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، مزید اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، آج اتنا ہی رہنے دیجئے۔ ہاں یہ ہے کہ عقیقہ واجب نہیں ہے، ہمارے نزدیک مستحب ہے، لیکن اگر یہ اس مستحب کا ہم اس مستحب کو استعمال کر لیں گے، اگر ہم اس مستحب کو ادا کر دیں گے تو یہ تمام تر فضیلتیں ملیں گی، تمام تر برکتیں ملیں گی، تمام تر فوائد و ثمرات ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔